خداوند کے زندہ جلالی نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ آج ہم بات کریں گے شریعت کے بارے میں۔ ہم نے پہلے بات کی تھی شریعت کے بارے میں، اور آج ہم بات کریں گے کہ آج بہت سارے لوگ ہیں جو شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، اور ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے کہ جو لوگ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں بائبل مقدس میں ان کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے استشنا کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی پہلی آیت سے۔ استشنا کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی پہلی آیت سے، اگر تیرے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تجھ کو کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے، اور وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تجھ کو خبر دی واقعہ میں آئے، وہ تجھ سے کہے کہ آ ہم اور معبودوں کی جن سے تو واقف نہیں پیروی کر کے ان کی پوجا کرے، تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات کو نہ سننا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا تاکہ جان لے کہ تم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھتے ہو یا نہیں۔ تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرنا اور اس کا خوف ماننا اور اس کے حکموں پر چلنا اور اس کی بات سننا، تم اسی کی بندگی کرنا اور اسی سے لپٹے رہنا۔ وہ نبی یا خواب دیکھنے والا قتل کیا جائے، کیونکہ اس نے تجھ کو خداوند تمہارے خدا سے جس نے تم کو مصر سے نکالا اور تجھ کو غلامی کے گھر سے رہائی بخشی بغاوت کرنے کی ترغیب دی، تاکہ تجھ کو اس راہ سے جس پر خداوند تیرے خدا نے تجھ کو چلنے کا حکم دیا بہکائے، یوں تو اپنے بیچ میں سے ایسی برائی کو دور کرنا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو۔ خداوند کا شکر۔ ہم نے دیکھا کہ استشنا 13 باب میں لکھا ہے کہ اگر تیرے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تجھ کو کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے، اور وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تجھ کو خبر دی واقعہ میں آئے، اور وہ تجھ سے کہے کہ آ ہم اور معبودوں کی عبادت اور پرستش کریں جن سے تو واقف ہی نہیں، تو تم اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات کو ہرگز نہ سنا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت یا پرستش کرتے ہو یا نہیں۔ عبادت یا پرستش اس کی جا سکتی ہے جو خدا کی طرح کام کرے، تو خدا نے کہا میں تم کو آزماؤں گا، اس لیے ہمیں اس شخص کی بات نہیں سننی چاہیے جو خدا کی مخالفت کرتا ہو، خدا کی تعلیم کے مخالف ہو، چاہے وہ معجزات کرے، چاہے وہ کرامات کرے، کوئی عجیب بات بھی کرے، چاہے وہ بات پوری بھی ہو جائے، لیکن خدا نے کہا تم اس کی نہ سننا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا کہ تم اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے اس سے محبت رکھتے ہو یا نہیں۔ تو اس نبی یا خواب دیکھنے والے کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، کیونکہ اس نے تمہارے خدا سے تم کو بہکانے کی کوشش کی، اس شریعت سے تم کو بہکانے کی کوشش کی جو خدا نے تم کو دی، جس نے تم کو ملک مصر سے نکالا اور تجھ کو غلامی کے گھر سے رہائی بخشی بغاوت کرنے کی ترغیب دی، تاکہ تجھ کو اس راہ سے جس پر خداوند تیرے خدا نے تجھ کو چلنے کا حکم دیا بہکائے، یوں تو اپنے بیچ میں سے ایسی بدی کو دور کرنا۔ اس کے بعد ہم استشنا کی کتاب میں سے دیکھتے ہیں 18 باب اس کی 18 آیت سے۔ استشنا کی کتاب اس کا 18واں باب اس کی 18 آیت سے، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میرے ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے، تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے، تو وہ نبی قتل کیا جائے۔
اور اگر تو اپنے دل میں یہ کہے کہ جو بات خداوند نے نہیں کہی ہے اسے ہم کیوں کر پہچانیں، تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہنے کے موافق کچھ واقعہ یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے۔ تو اس سے خوف نہ کرنا۔ استثنا 18 باب اس کی 18 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خداوند کے بندہ موسیٰ جو تھے ان سے خدا نے کہا کہ تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو میں کہوں گا وہ کہے گا، اور جو میری بات کو نہ سنے میں ان سے اس کا حساب لوں گا۔ لیکن اگر نبی گستاخ بن کر کچھ ایسی بات کہے جس کا میں نے ان کو حکم نہیں دیا تو وہ اس نبی کی بات کو نہ سنا نہ اسے خوف کرنا، وہ نبی قتل کیا جائے، کیونکہ اس نے گستاخ بن کر یہ بات کہی ہے۔ استثنا 18 باب اس کی 18 ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دانیل کی کتاب 7 باب اس کی 22ویں آیت سے۔ دانیل کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 22ویں آیت سے۔ اور وہ 10 سینگ 10 بادشاہ ہیں جو سلطنت میں برپا ہوں گے، اور ان کے بعد ایک اور برپا ہوگا اور وہ پہلوں سے مختلف ہوگا اور 3 بادشاہوں کو زیر کرے گا، اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا اور مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالے کیے جائیں گے۔ تب عدالت قائم ہوگی اور اس کی سلطنت اس سے لے لیں گے، اسے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کریں گے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں دانیل کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 25ویں آیت سے۔ اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا اور مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالے کیے جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے کہ ایسا بھی شخص آئے گا جو شریعت کے خلاف اور حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ بائبل مقدس ہمارے لیے اسی لیے دی گئی تاکہ ہم بائبل مقدس کو پڑھیں اور ہمیں پتہ ہو کہ کون خدا کی کلام کی بات کر رہا ہے اور کون اس کے حکموں کے خلاف تعلیم دے رہا ہے۔ جو لکھا ہے کہ ایسا شخص آئے گا جو مقررہ اوقات جو بائبل مقدس میں مقررہ دن لکھے گئے ہیں۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں عید فصح ہے، عید فطر ہے، عید قیام ہے، اس کے مقررہ اوقات لکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شریعت جو خدا نے دی ہے وہ مقرر ہے، اور اگر اس کو کوئی بدلنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کے خلاف کوئی تعلیم دیتا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ خدا کا نہیں بلکہ وہ کسی اور کی پیروی کر رہا ہے۔ ہمیں اس کی نہیں بلکہ پاک کلام کو دیکھنا چاہیے، اس کے مطابق جو خدا کا حکم ہے، خدا کی شریعت ہے، اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو تعلیم ہم لے رہے ہیں یا جو ہمیں تعلیم دے رہا ہے وہ کس کی تعلیم دے رہا ہے۔ کیا وہ شریعت کے خلاف تعلیم دے رہا ہے؟ کیا وہ بائبل مقدس کی تعلیم دے رہا ہے یا تعلیم بائبل مقدس سے ہٹ کے تعلیم دے رہا ہے؟ بائبل مقدس میں سے ہم نے دیکھا کہ خدا نے حکم دیا کہ اگر کوئی نبی پیغمبر بھی اس کو بدلنے کی کوشش کرے تو وہ واجب القتل ہے۔ تو آج ہمیں اگر کوئی شریعت کے خلاف تعلیم دیتا ہے تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ خدا کا نہیں بلکہ وہ کسی اور کی تعلیم دے رہا ہے۔ یہ بائبل مقدس میں دانیل کی کتاب، استثنا کی کتاب، ان دونوں میں لکھا ہے اور 3 دفعہ یہ ذکر ہے، اور بھی بہت جگہ لکھا ہوگا، لیکن ہم نے صرف چند آیات اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ تھوڑا بولنا جلدی سمجھ آئے اور جو مقصد ہوتا ہے بتانے کا وہ جلدی سمجھ آئے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت عطا فرمائے اور ہمیں اپنی شریعت پر چلنے کی قوت عطا فرمائے،
کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے شریعت 1000 سونے چاندی کا سکوں سے بہتر ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ تمہارا دن اور رات دھیان خداوند کی شریعت اور اس کی خوش نویدی میں رہے۔ خدا نے اپنے بندہ یشوع سے کہا کہ اس ساری شریعت پر عمل کر جس کا میرے بندہ موسیٰ نے تجھے دیا، تب ہی تجھے کمال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ اور داؤد نبی نے سلیمان نبی سے کہا کہ اس ساری شریعت پر عمل کر تب ہی تجھے کمال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ اس لیے ہمیں خدا کی شریعت کو ماننا چاہیے، خدا کے حکموں کو ماننا چاہیے، تب ہی ہمیں کمال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ اور ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ کون ہمیں خدا کی تعلیم دے رہا ہے اور کون ہمیں خدا کی تعلیم سے ہٹ کے کلام دے رہا ہے۔ خدا مجھے اور آپ صاحب کو بڑی برکت عطا فرمائے اور ہماری مشکلات کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، لعنتوں کو ہم سے دور کرے اور ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ آپ اس پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔